حضرت یونس علیہ السلام جسے ایک بڑی مچھلی نے نگل لیا۔ آپ علیہ السلام سے ایسی کون سی خطا ہوئی تھی کہ جس کی وجہ سے آپ علیہ السلام کو مچھلی نے نگل لیا، اور آپ مچھلی کے پیٹ میں 40 دنوں تک زندہ کیسے رہے؟ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے، لہٰذا میری گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ پیارے دوستوں، یہ واقعہ قرآن مجید میں سورہ یونس اور توریت میں جناح کے نام سے آیا ہے۔ تاریخ میں آسوری قوم ایک بڑی اور طاقتور قوم تھی جس کا تعلق بنی اسرائیل کے نسل سے تھا، جو بخت نصر کے حملے کے بعد غلام بنا کر بابل اور عراق لائے گئے تھے۔ اس زمانے میں دریائے دجلہ کے کنارے مینوا نامی ایک چھوٹی سی بستی تھی۔ اشور کے کسی بادشاہ نے ایک دیوتا کے نام پر مینوا میں ایک مندر بنوایا۔ دھیرے دھیرے دوسرے بادشاہوں نے بھی مندر اور بڑی بڑی عمارتیں بنوانا شروع کر دی، اور ایک وقت ایسا آیا کہ یہ چھوٹا سا علاقہ سلطنت اشوریہ کے عظیم دارالسلطنت میں تبدیل ہو گیا۔ مینوا شہر کے بیچوں بیچ مندر اور شاہی محل تھے۔ اشور میں پورا علاقہ درختوں اور باغات سے سرسبز و شاداب تھا۔ اشوریہ کے لوگ پتھر تراشنے کے فن میں بہت ماہر تھے، اسی لیے جگہ جگہ سنگ مرمر کے دیواروں پر انہوں نے اپنے دیوتاؤں کے نقش و نگار بنائے ہوئے تھے۔ مینوا ایک ترقی یافتہ شہر تھا۔ اشودر دیوتا ان کا سب سے بڑا دیوتا تھا۔ یہ لوگ بادشاہ کو بھی خدا کا درجہ دیا کرتے تھے۔ یہ لوگ بت پرستی اور کفر و شرک میں مبتلا تھے۔ یہ 700 قبل مسیح کا زمانہ تھا۔ اللہ نے اس زمانے میں اس قوم کی ہدایت کے لیے حضرت یونس علیہ السلام کو مبعوث فرمایا۔ حضرت یونس علیہ السلام حضرت ہود علیہ السلام کی نسل سے تھے، جبکہ بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ یونس علیہ السلام کا تعلق بنی اسرائیل سے تھا۔ جب آپ کو نبوت ملی اس وقت آپ کی عمر 28 سال تھی۔ آپ پر ایک صحیفہ بھی نازل ہوا جو توریت میں یوناح کے نام سے موجود ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام سب سے پہلے اشوری بادشاہ کے پاس گئے اور اسے پیغام حق سنایا، اور اسے خدائی کے جھوٹے دعوے سے توبہ کرنے کا حکم دیا، اور کہا کہ اللہ کی عبادت کرو، وہی عبادت کے لائق ہے۔ یونس علیہ السلام نے اس سے ان اسرائیلی قیدیوں کو بھی آزاد کرنے کا حکم دیا جس کو اس بادشاہ نے قید کر رکھا تھا۔ مینوا کا بادشاہ آپ کی باتیں سن کر غضبناک ہو گیا اور آپ علیہ السلام کی جان کا دشمن بن گیا۔ تو پھر آپ حضرت یونس علیہ السلام مینوا کے لوگوں کے پاس گئے اور انہیں توحید کی دعوت دی، انہیں کفر و شرک اور دوسری برائیوں سے توبہ کرنے کو کہا، مگر مینوا کے لوگوں نے صاف انکار کر دیا اور اللہ کے نبی کو جھٹلا دیا۔ یونس علیہ السلام سالوں سال تک لوگوں کو نصیحت کرتے رہے تاکہ ان کی قوم راہ راست پر آ جائے۔ دیکھتے دیکھتے 40 سال کا ایک لمبا عرصہ گزر گیا، لیکن یہ قوم یونس علیہ السلام کے دین کو انکار کرتے رہے اور کفر و شرک میں مبتلا رہے، یہاں تک کہ یونس علیہ السلام کو کئی طرف سے دھمکیاں ملنے لگی کہ اگر آپ نے اشودر دیوتا کے خلاف کچھ کہا تو آپ کو قتل کر دیا جائے گا۔ آخرکار یونس علیہ السلام اپنی قوم سے مایوس ہو گئے۔ جب ان کی کفر و شرک اور نافرمانی حد سے زیادہ بڑھ گئی تو اللہ نے حضرت یونس کو حکم دیا کہ لوگوں کو آگاہ کرو کہ 3 دن کے اندر ان پر عذاب آنے والا ہے۔ تو آپ علیہ السلام نے اپنے قوم کے لوگوں کو یہ بات بتایا کہ اگر تم 3 دنوں کے اندر بت پرستی اور کفر و شرک سے توبہ نہ کرو گے تو تم پر اللہ کا عذاب نازل ہو جائے گا اور تم سب اور یہ شہر سب کے سب تباہ ہو جائیں گے۔ لوگ آپ کا مذاق اڑانے لگے اور جواب میں کہنے لگے کہ ہم تمہارے رب کے عذاب کا انتظار کریں گے۔ آپ کی قوم کے لوگوں میں سے کچھ لوگ مشورہ کرنے لگے کہ یونس کو کبھی جھوٹ بولتے نہیں دیکھا، لہٰذا ان کی بات کو نظر انداز نہیں کرنی چاہیے۔ مشورہ میں یہ بھی طے ہوا کہ دیکھا جائے کہ یونس علیہ السلام اگر رات کو اپنی بستی کے اندر مقیم رہتے ہیں تو سمجھ لو کہ کچھ نہیں ہوگا، اور وہ یہاں سے کہیں اور چلے جاتے ہیں تو یقیناً عذاب ضرور آئے گا۔ حضرت یونس علیہ السلام رات کو اس بستی سے نکل گئے۔ صبح ہوئی تو عذاب الہی کا ایک سیاہ دھواں بادل کی شکل میں بستی والوں کے سروں پر منڈلانے لگا۔ تب ان لوگوں کو یقین ہو گیا کہ اب سب ہلاک ہونے والے ہیں۔ دراصل یونس علیہ السلام اپنی قوم سے ناراض ہو کر چلے گئے تھے، مگر اللہ نے انہیں ان کے بستی سے جانے کا حکم نہیں دیا تھا۔ وہ عذاب کی اطلاع دینے کے بعد اللہ کی بغیر اجازت کے اپنا علاقہ چھوڑ کر چلے گئے تھے۔ آثار عذاب کو دیکھ کر آشوریوں نے توبہ استغفار کی تو اللہ نے انہیں معاف کر دیا۔ جب یونس علیہ السلام نے اس قوم میں مہلت کے آخری وقت تک نصیحت کا سلسلہ جاری نہیں رکھا
اور اللہ کے مقرر کردہ وقت سے پہلے وہ خود ہجرت کر گئے تو اللہ نے اس قوم کو عذاب دینا گوارا نہ کیا اور انہیں معاف کر دیا۔ جب حضرت یونس علیہ السلام فرات کے کنارے پہنچے تو ایک کشتی میں سوار ہو گئے اور کشتی چلتی رہی۔ یونس علیہ السلام چند مسافروں کے ساتھ اس کشتی میں سوار تھے۔ اچانک اونچی اونچی لہریں اٹھنے لگی۔ لوگوں نے اپنا ساز و سامان سمندر میں پھینک دیا تاکہ کشتی کا بوجھ کم ہو جائے، لیکن کشتی کا بوجھ پھر بھی کم نہ ہوا۔ جب کشتی ڈگمگانے لگی تو کشتی کے غرق ہونے کا یقین ہونے لگا۔ کشتی والوں نے کہا کہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اس کشتی میں کوئی ایسا غلام ہے جو اپنے آقا سے بھاگا ہوا ہے۔ جب تلک اس کو اس کشتی سے الگ نہ کیا جائے گا تو نجات مشکل ہے۔ جب یونس علیہ السلام نے یہ جملہ سنا تو ان کو تنبیہ ہوا کہ اللہ کو میرا منوا سے وحی کا انتظار کیے بغیر اس طرح چلے آنا پسند نہ آیا اور یہ میری آزمائش کے آثار ہیں۔ یہ سوچ کر یونس علیہ السلام نے کشتی والوں سے کہا وہ غلام میں ہی ہوں جو اپنے آقا سے بھاگا ہوا ہوں۔ تو لوگوں نے قرہ اندازی کی اور 3 مرتبہ قرہ اندازی ہوئی اور تینوں مرتبہ حضرت یونس علیہ السلام کا نام نکلا۔ تب مجبور ہو کر ان لوگوں نے حضرت یونس علیہ السلام کو دریا میں ڈال دیا۔ اس وقت اللہ نے ایک بڑی مچھلی کو حکم دیا کہ انہیں نگل لو، یہ تمہاری غذا نہیں ہے، اس لیے ان کے جسم پر کوئی خروچ نہیں آنی چاہیے۔ مچھلی نے حضرت یونس علیہ السلام کو اپنے پیٹ میں نگل لیا۔ یونس علیہ السلام نے جب مچھلی کے پیٹ میں خود کو زندہ پایا تو اپنی غلطی پر افسوس کرنے لگے کہ میں وحی کا انتظار کیے بغیر، اللہ سے اجازت لیے بغیر امت سے ناراض ہو کر منوا سے نکل آیا۔ حضرت یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں اللہ کو پکارنا شروع کر دیا۔ ان پر 3 اندھیرے اکٹھے ہو گئے، ایک رات کا اندھیرا، دوسری مچھلی کے پیٹ کا اور تیسرا سمندر کا اندھیرا۔ آپ نے ان اندھیروں میں یہ کلمات کہے کہ اللہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں ہے، تو اکیلا ہے، میں تیری پاکی بیان کرتا ہوں، بے شک میں اپنے نفس پر خود ہی ظلم کرنے والا ہوں۔ روایتوں میں یہ بات آتی ہے کہ اگر یونس علیہ السلام یہ تسبیح نہ کہتے تو قیامت تک آپ مچھلی کے پیٹ میں رہتے۔ حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب حضرت یونس علیہ السلام نے یہ دعا کی تو یہ کلمات عرش کے گرد گھومنے لگی۔ فرشتے کہنے لگے یہ بہت دور دراز سے آواز آ رہی ہے، آواز بہت ہی کمزور ہے۔ اللہ نے حضرت یونس علیہ السلام کے درد بھری آواز کو سنا تو فرمایا کیا تم اس آواز کو نہیں پہچانتے ہو؟ تو فرشتوں نے کہا نہیں۔ فرمایا کہ یہ میرے بندے یونس کی آواز ہے۔ تو فرشتوں نے کہا اے اللہ، مصیبت کے وقت اپنے محبوب بندے پر رحم فرما۔ تو اللہ نے مچھلی کو حکم دیا کہ بغیر کسی تکلیف کے یونس علیہ السلام کو سمندر کے کنارے اگل دے۔ روایتوں کے مطابق یونس علیہ السلام 40 دنوں تک مچھلی کے پیٹ میں رہے اور اس کے بعد اللہ کے حکم سے اس مچھلی نے آپ کو سمندر کے کنارے اگل دیا۔ مچھلی کے پیٹ میں رہنے کی وجہ سے آپ کا جسم ایسا ہو گیا تھا کہ جیسا پرندوں کا پیدا شدہ بچہ ہوتا ہے جس کا جسم بہت نرم ہوتا ہے اور جسم پر بال بھی نہیں تھے۔ حضرت یونس علیہ السلام بہت کمزور اور لاغر ہو چکے تھے، سمندر کے کنارے ڈال دیے گئے۔ اس کے بعد اللہ نے سمندر کے کنارے پر ایک درخت اگایا۔ روایتوں کے مطابق وہ کدو کا درخت تھا جس کے ذریعے حضرت یونس علیہ السلام پر سایہ ہو گیا۔ پھر اللہ نے ایک جنگلی بکری بھیجی جو زمین کے گھاس کھا کر آپ علیہ السلام کو دودھ پلاتی تھی، یہاں تک کہ آپ تندرست ہو گئے۔ حضرت یونس علیہ السلام درخت کے ایک سائے میں جھونپڑی بنا کر رہنے لگے۔ یونس علیہ السلام کی قوم انہیں تلاش کرتے ہوئے ان تک آ پہنچی اور انہوں نے آپ علیہ السلام کے ہاتھوں پر بیعت کر لی اور ساتھ ہی اللہ سے توبہ و استغفار کرنے لگے۔ یونس علیہ السلام دوبارہ منوا چلے گئے اور وہاں رہ کر اپنے قوم کی رہنمائی فرمائی۔ یونس علیہ السلام کی زندگی منوا میں ہی گزری اور وہیں آپ کا انتقال ہو گیا۔ پیارے دوستوں، اس واقعہ سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اللہ کی رحمت سے ہمیں کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ تو دوستوں، اگر یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر کے اپنے دوستوں میں شیئر ضرور کریں۔ اب دیجیے مجھے اجازت، سانس باقی تو انشاءاللہ پھر سے اگلی ویڈیو لے کر آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر رہوں گا۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ حضرت یونس علیہ السلام جسے ایک بڑی مچھلی نے نگل لیا، آپ علیہ السلام سے ایسی کون سی خطا ہوئی تھی کہ جس کی وجہ سے آپ علیہ السلام کو مچھلی نے نگل لیا اور آپ مچھلی کے پیٹ میں